بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں قرآن کریم کے دوسرے پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، دوسرے پارے کی ابتدا تبدیلی قبلہ کے ذکر سے ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مدینہ تشریف لائے تو آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا۔ تقریباً 17 مہینے تک اس پر عمل پیرا رہے۔ جب دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہود و نصارہ اس پر طرح طرح کے اعتراض کریں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سمتیں تو ساری ہی اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا معیار مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں، بلکہ نیکی کا معیار عقائد، اعمال، اخلاق اور معاملات سب کا درست ہونا ہے۔ اسلام محض چند عبادات یا مخصوص رخ میں عبادت کرنے کا ہی نام نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے قبلہ کے مسئلے کے بعد زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق بہت سے مسائل پر رہنمائی کی گئی۔ اخلاق و آداب کے سلسلہ میں مصائب و آلام اور مشکلات کی صورت میں صبر کا دامن مضبوط تھامنے کی تلقین ہے۔ عبادات کے سلسلہ میں حج و عمرہ اور روزہ کے احکام پر تفصیلاً روشنی ڈالی گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، اس لیے صحابہ کرام صفا و مروہ کی سعی کرنے سے ہچکچاتے تھے، تو ارشاد ہوا کہ صفا و مروہ کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ عقائد کے سلسلہ میں زمین و آسمان اور مظاہر کائنات پر غور کرنے کی دعوت ہے کہ یہ سارے امور اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ مشرکین بہت سی چیزوں کو خود ہی حرام قرار دیتے تھے۔ اس کی تردید فرمائی کہ پاکیزہ چیزیں سب حلال ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو صرف مردار، خون، خنزیر اور اس جانور کو حرام قرار دیا ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ انسانی جانوں کے تحفظ اور قیام عدل کے لیے قصاص کو فرض قرار دیا، سوائے اس کے کہ اولیاء مقتول معاف کر دیں۔ مسلمانوں کی بہت ساری عبادات قمری مہینوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے ان کا حساب رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہر باطل اور حرام طریقے سے حاصل کیا گیا مال حرام ہے۔ شراب میں اگرچہ بظاہر کچھ فوائد ہیں، لیکن اس کے نقصانات اس کے فوائد سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ اجتماعی مسائل کے بیان کے بعد کچھ خاندانی مسائل کو بیان فرمایا گیا کہ کوئی مسلمان کسی مشرک سے نکاح نہ کرے۔ حالت حیض میں بیوی سے جماع جائز نہیں، کیونکہ حیض میں ایسی نجاست پوشیدہ ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل تفصیلاً بیان ہوئے ہیں۔ ماں کا دودھ پیتے بچے کے حقوق پر تفصیلاً روشنی ڈالی گئی ہے۔ اگر کسی نے قسم کھا لی کہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو 4 ماہ گزرنے پر خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ اگر 4 ماہ کے اندر رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا، البتہ قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ قرآن 3 سے زائد طلاق کی اجازت نہیں دیتا۔ 2 طلاقوں کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، مگر 3 طلاقوں کے بعد رجوع کی کوئی صورت نہیں رہتی، سوائے اس کے کہ عورت کسی اور شخص سے نکاح کر لے، مگر اتفاق سے وہاں بھی اس کا نبھا نہ ہو سکے اور دوسرا خاوند بھی اس کو طلاق دے دے تو پھر پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ طلاق کی عدت 3 حیض ہیں، جبکہ شوہر کے فوت ہو جانے کی صورت میں عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ جہاد و قتال کی فرضیت اور حرمت والے مہینوں میں جہاد کے احکام واضح فرمائے۔ پارے کا اختتام بھی اسی سلسلہ میں 2 واقعات پر فرمایا۔ پہلے واقعہ میں سبق ہے کہ موت کے ڈر سے جہاد سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے۔ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، جیسا کہ سابقہ میں ایک قوم میں بیماری پھیل گئی تو ان میں سے ایک بڑی تعداد موت کے ڈر سے اپنا علاقہ چھوڑ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو راستے میں ہی موت دے دی۔ دوسرے واقعہ میں بتایا کہ جذبہ جہاد سے سرشار حضرت طالوت کا لشکر باوجود قلت تعداد کے اپنے سے کہیں بڑے اور زیادہ طاقتور لشکر جالوت سے ٹکرا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے طالوت اور اس کے لشکر کو فتح دی۔ اس قصے کے آخر میں فرمایا، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسرے پارے کا اختتام ہو جاتا ہے۔